سر کو جھکا لیتے ہیں اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت اٹھانا، بلند کرنا ہاتھ، یہ نبی پاک یوں لگانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نماز کے سنتوں کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کی جاتی ہے اس میں کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی سنتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 نماز کے احکام، نمبر 2 در مختار ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو نیچے حوالے کے طور یہاں اسکرین پر کتاب بھی دکھا دوں گا۔ نمبر 1 علماء کرام فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، بلند کرنا ہاتھ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2 علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرد جب تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا تو ان ہاتھوں کو اپنی حالت پر نارمل رکھے گا، بالکل ملائے گا بھی نہیں، بالکل کھلا بھی نہیں رکھے گا، بالکل نارمل جو حالت ہے نارمل اس طرح یعنی کہ بالکل نارمل حالت میں رکھے گا۔ دوسری یہ سنت ہے۔ تیسری یہ سنت ہے کہ تکبیر مارتے وقت ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں، اس کا جو پیٹ ہے، انگلیوں کا جو پیٹ ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا، یعنی جب آپ نماز میں تکبیر لگائیں تو یوں لگانا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ یوں لگائیں۔ عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی تو یہاں تک کپڑے کے اندر ہاتھ اٹھائے گی، کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنے پورے ہاتھ کرے گی، ہاتھ کی ہتھیلی کرے گی۔ مرد جو ہے کانوں تک جب ہاتھ اٹھائے گا تو اس انگلیوں کا اور ہتھیلی کا جو پیٹ ہے یعنی کہ جو پیٹ ہے اگلا حصہ ہے اس کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 4 بعض لوگ تکبیر لگاتے وقت یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے وقت سر کو جھکا لیتے ہیں اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تکبیر لگائی جائے تو اپنا چہرہ نیچے نہیں بلکہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اللہ اکبر اس طرح تکبیر لگانی چاہیے۔ 5ویں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو تکبیر تحریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کان ہاتھ پر ہو اور پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5ویں سنت ہے۔ 6ٹھی سنت تکبیر کی ہے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا، یعنی جب بندہ وتر نماز پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھانا بھی سنت کریمہ ہے۔ نمبر 7 علماء کرام فرماتے ہیں کتاب در مختار میں عیدین عید الفطر و عید الاضحیٰ کی جو تکبیریں کہی جاتی ہے اس میں بھی یہی باتیں سنت ہے۔ 8ویں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ امام کے لیے ہے کہ جب بندہ نماز پڑھا رہا ہے تو امام جو تکبیر کہے گا اللہ اکبر وہ آواز سے کہے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے اللہ اکبر فوراً جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیں۔ اسی طرح عورت بھی اللہ اکبر فوراً سینے پر اپنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ لے گی، تو ہاتھوں کو نیچے لٹکانا نہیں ہے، تکبیر مارنے کے بعد فوراً آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اور یہ جو آخری بات ہے یہ کتاب در مختار میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ میں سنت ہے۔ تو جتنی بھی میں نے باتیں بتائی وہ نماز کا احکام کتاب اور دوسرا بہار شریعت در مختار میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح نماز کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کے لیے پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا کوئی سوال ہو نماز کے بارے میں وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں، اللہ اکبر کے بارے میں، آگے جو ہے پھر قرات کے بارے میں، پھر قیام کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، ان تمام کے بارے میں آپ کو اس چینل پر جو ہے اپڈیٹ دیتا رہوں گا، آپ کو یعنی کہ سکھاتا رہوں گا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کے پاس بآسانی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔